کہ انسان تب کہلاتا ہے جب وہ اپنی تربیت کرے۔ فرق انسان اور حیوان بھی یہی ہے کہ حیوان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اب اگر میں اپنی اس صلاحیت کو مار دوں تو میرا شمار بھی حیوانوں میں ہوگا، اور اگر اپنی اس صلاحیت کو بڑھاؤں تو میرا شمار انسانوں میں ہوگا۔ کہ ہم نے کہا کہ انسان پتھر نہیں پر پتھر کے کمالات کا حامل ہے، درخت نہیں پر جو کمالات درخت کے اندر ہیں، درخت بڑا ہوتا ہے، انسان کا بچہ بھی قد کھینچتا ہوا بڑا ہوتا ہے، درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ انسان حیوان نہیں، لیکن جتنے کمالات حیوان کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر موجود ہیں۔ وہ دیکھنا، وہ سننا، وہ کھانا، وہ اولاد کا پیدا کرنا، وہ غصے کا آنا، وہ شہوت کا ہونا، یہ سب کچھ حیوانات کے اندر موجود ہے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کو سرحد حیوان سے نکال کر سرحد انسانیت میں داخل کرتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان تعلیم اور تعلم کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اگر علی کے در پہ جائے تو ایمان کے 10ویں درجے پہ آ سکتا ہے۔ یہ اگر کسی اسکول میں چلا جائے تو یہ 10ویں تک پڑھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ یہ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے تو علم حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔ برائیوں میں جائے تو برائیاں سیکھنے کی صلاحیت ہے، اچھائیوں میں جائے تو اچھائی سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اب میری تربیت کس نے کرنی ہے؟ دو ہی میری تربیت کر سکتے ہیں، یا مجھے وہ بتائے جس نے مجھے پیدا کیا کہ مجھے کرنا کیا ہے، یا مجھے وہ بتائے جس نے مجھے بنتے ہوئے دیکھا۔ یہ وجود یا خدا کا ہے یا انبیاء کا ہے، یہ وجود یا پروردگار عالم کا ہے یا جو وارث علم پروردگار عالم ہے۔ تبھی پوری کائنات میں کسی اور نبی نے کسی اور خدا کی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھائی کائنات میں اگر کوئی اور خدا ہوتا وہ بھی اپنے نبی بھیجتا، اگر کوئی اور خدا ہوتا وہ بھی اپنے نمائندے بھیجتا، لیکن پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہے جس نے اپنے نبی بھیجے۔ آدم نے بھی اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، موسیٰ نے بھی اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، ابراہیم نے بھی اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور محمد مصطفیٰ نے بھی اس کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہ دلیل ہے کہ ایک ہی تھا جس نے انبیاء بھیجے۔ اب نبی کس کے لیے آئے؟ نبی انسان کی تربیت کرنے کے لیے آئے۔ میں نے اگر تربیت لینی ہے تو رسول خدا سے لینی ہے۔ اب سوال یہ ہے جب رسول دنیا میں نہ رہے، ایشو تو یہاں کا ہے نا، نبی ہے تو ہم نبی سے ہدایت لے رہے ہیں۔ دوسرا وہ ہدایت کی کتاب دے کر گئے جس میں بھی اللہ نے شرط لگا دی ھدی للمتقین، یہ ہدایت انہی کو دے گی جو صاحبان تقوی ہے۔ اب صاحب تقوی کیسے بننا ہے؟ صاحب ایمان کیسے بننا ہے؟ قرآن کی تفسیر کس سے لینی ہے؟ میری زندگی میں رسول کے بعد رول ماڈل کون ہے؟ میں کس کے پیچھے چلوں؟ یہاں پہ کنفیوژن ایجاد ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہنوں میں بٹھا دیجئے، خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ وہ بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ بندوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا۔ مولوی آپ کو کنفیوز کر دے گا، خدا کنفیوز نہیں کرے گا۔ خدا کا مقصد ہی ہدایت ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم رسول کے 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، نہ نبی کو دیکھا، نہ اصحاب کو دیکھا، نہ اہل بیت کو دیکھا۔ اب یہ بندہ ایک مسلمان ملک میں پیدا ہوا، جوان ہوا، اس نے کہا بھائی ہدایت کا راستہ کون سا، صراط مستقیم کا راستہ کون سا؟ اب جیسے بڑا ہوا تو پریشان ہو گیا۔ بریلوی نے کہا ادھر آؤ، اہل حدیث نے کہا ادھر آؤ، شیعہ نے کہا ادھر آؤ۔ جوان کنفیوز، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اور یہ بھی نہیں ادھر آؤ، کہتے تھے یہی حق کا راستہ ہے۔ سامنے والا کافر، سامنے والا مشرک، سامنے والا جہنمی، بس اگر جنتی ہیں تو ہمارا مکتب، ہمارا مذہب۔ اور جب ٹی وی پہ اس نے 4-5 مولویوں کو دیکھا تو مولوی کم، مرغے زیادہ لگ رہے تھے۔
ایسے لگ رہا تھا کہ ٹی وی اینکر نے ان کو بلا کے، 4 مرغوں کو بلا کے، ہٹے کٹے مرغے، پیٹ نکلے ہوئے مرغے، ایک دوسرے سے آپس میں نوک جھونک کر رہے ہیں، اور عوام دیکھ رہی ہے کون سا مرغا جیتے گا۔ سب نے شرط لگایا ہوا ہے میرے والا مرغا جیتے گا، وہ کہتا ہے میرے والا مرغا جیتے گا۔ یہ بیچارہ جوان، یہ مومن جو صبح سے شام تک رزق و روزی کی تلاش میں جائے، کیا خدا اسے کنفیوز کر رہا ہے؟ بھائی مجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی۔ تو یہ اس سے بڑا کنفیوژن ہوگا کہ ایک سادہ سا مسلمان جسے نہ حدیث کا پتہ، صحیح کیا ہے، فلاں کیا ہے، راوی کیا ہے، اب ان چکروں میں یہ کیسے پڑھے؟ ایک قرآن پڑھنی ہوتی، بندہ قرآن پڑھ لیتا، اس قرآن کے پیچھے کوئی 20 و 30 و 40 کتابیں، پھر اس کی تفسیر کی کتابیں، اب کس کے پاس ٹائم ہے 100 کتابیں پڑھے؟ یہ تو ایسے ہے کہ خدا اپنے ہاتھ سے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ کیسا مکتب ہے جس میں خدا لوگوں کو کنفیوز کرے؟ اللہ نے تربیت کے اصول دیے۔ ایک اصول جسے سارے مسلمان مانتے ہیں، چلو سنتی یا اطرتی پہ اختلاف ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہتے ہیں ایک پر تو ہم سب کا ایمان ہے جس کا نام قرآن ہے، کہ اگر اس کے دامن کو پکڑ کے رکھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کیا مسلمان نے قرآن کے دامن کو پکڑا؟ دوسری چیز پروردگارا، میں اس کائنات میں پیدا ہوا، مجھے تو خود بتانا مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک ہی چیز محکم ہے جس میں رتی برابر شک نہیں ہے، وہ قرآن ہے، جس کے لفظ لفظ پر انسان کا ایمان ہے، اور جو قرآن کے ایک لفظ پر بھی ایمان نہ رکھے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ پروردگارا اب تو بتا کہ میں ہدایت لوں تو کیسے لوں؟ میں دنیا میں پیدا ہوا، اب تو نے ہی مجھے بتانا ہے نا میں کس راستے پہ چلوں۔ تو نے اپنا تعارف کروانا ہے کہ میرا خدا کون ہے، بندے کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ سب کچھ کس نے بتانا ہے؟ خدا نے بتانا ہے۔ تو خدا کہاں بتائے گا؟ قرآن میں بتائے گا۔ 5 منٹ کے لیے سوچئے، قرآن پڑھنا واجب نہیں، پڑھو تو ثواب ہے، ایسا نہیں بندہ ڈیلی پڑھے اس پہ اللہ نے واجب کیا، لیکن پورے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا پڑھنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ میں نماز پڑھوں، نماز میں میری مرضی، پروردگارہ کبھی قل واللہ پڑھوں، کبھی نانزل نہ پڑھوں، کبھی نعتیں نہ پڑھوں، سارا تیرا قرآن ہے۔ میں نے جب سورہ ہم سے دلیل لی تو کئی لوگوں نے کہا یہ مولوی دوسرے قرآن کا منکر ہے۔ میں نے کہا سارا قرآن ہے، لیکن جس سورت کو اللہ نے پڑھنا واجب قرار دیا، وہ بھی دن میں ایک بار نہیں، 17 رکعت کی 2 رکعتوں میں واجب قرار دیا۔ پہلی رکعت میں سورہ ہم پڑھو واجب، دوسری رکعت میں سورہ ہم پڑھو واجب۔ اگر نماز میں حمد نہیں تو نماز نہیں۔ بھائی کوئی تو اہمیت ہے نا سورہ حمد کی، اللہ بول دیتا انا انزلنا پڑھو، قل واللہ پڑھو، لیکن نہیں، کیونکہ بندے کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور ہدایت کے لیے محکم ترین کتاب قرآن ہے، اور قرآن میں بہترین ہدایت اگر کہیں پہ ملتی ہے تو وہ سورہ حمد ہے، جو تمہاری زندگی کا روڈ میپ ہے۔ آج تھوڑی تفسیر سنیے، اور واللہ بندہ سورہ حمد پڑھ کے اگر تعصب نہ ہو وہ فوراً شیعہ ہو جائے گا، فوراً۔ شیعہ کا مطلب اب اس پہ بھی تعصب نہیں، مطلب ہدایت کا راستہ اسے مل جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری ہے بندے کو ہدایت دے، اور اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر ہدایت دے۔ ایسا نہیں آپ کو بولا جائے سیدھے چلے جاؤ، پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا مطلب؟ 10 راستے آئیں گے، سیدھے ہاتھ پہ کہاں مڑوں؟ یہ گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے بندے کو کلیئر ایڈریس دے، ورنہ قیامت کے دن ہم خدا کو بولیں گے قصور میرا نہیں ہے، تو نے مجھے ایڈریس نہیں دیا تھا، میں جاہل تھا، کس کے پاس جاتا؟ جس مولوی کے پاس جاؤں کہتا یہ حق ہے، وہ کہتا یہ حق ہے، وہ کہتا یہ کافر ہے، وہ کہتا یہ مشرک ہے۔ میں کرتا تو کیا کرتا؟ نہ میں اتنا پڑھا لکھا، نہ میرے پاس ٹائم، نہ میں مدرسے میں گیا، خدا کیا کروں؟
لیکن اللہ نے کہا چلو اور کوئی چیز تو پڑھے نہ پڑھے، پورا قرآن بھی تو زندگی میں نہ پڑھے، پر پورے ہم تیرے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر سورہ حمد کو واجب قرار دیا تو جواب سارے میری زندگی کے کیسے گزارنا ہے، کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کس کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، یہ سب کچھ اللہ نے کہاں بتانا ہے؟ سورہ حمد میں، کیونکہ جس کو واجب قرار دیا نا، ہاں کوئی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی دوسری صورتیں بھی ہیں، سارا قرآن ہدایت ہے، لیکن ڈیلی بیسس پر جسے واجب قرار دیا۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر رکوع ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آپ کی مرضی یہ والا پڑھیں یا آپ کی مرضی کوئی اور پڑھیں، واجب تو نہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھیں، آپ 3 مرتبہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر رکوع ہو گیا۔ سجدے میں بھی اسی طرح بدل سکتے ہو، سورہ حمد کے بعد آپ کی مرضی قل واللہ پڑھو، انا انزلنا پڑھو، والشمس پڑھو، والضحیٰ پڑھو، آپ کی مرضی ہے، ہر جگہ رد و بدل کر سکتے ہو، لیکن سورہ حمد کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ سورہ حمد میں زندگی گزارنے کا طریقہ، کس کو فالو کرنا ہے نہیں کرنا اس کا طریقہ، اگر خدا نہ بتائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کسے اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا ہے، کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو پھر گمراہی کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں جاتی، الیاذ باللہ اللہ کے اوپر جاتی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے، بھائی آپ کسی کو اپنے گھر میں مہمان بنا کے بلاتے ہو، کھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا، جس کو آپ بلاتے ہو ذمہ داری بھی آپ پہ چلی جاتی ہے۔ اب سورہ حمد دن میں کئی مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے، لیکن شاید ہی مسلمان نے سورہ حمد پہ غور کیا، مطلب تفسیر سورہ حمد کو پھر کسی اور صورت سے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کسی اور صورت کو نہیں مانتے، میں نے کہا بات ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے، اگر جواب حمد میں نہ ہو پھر تم تلاش کسی اور صورت میں کرو۔ اللہ نے خط دیا ہے، بھائی یہ خط ہے، یہ میرا پیغام ہے، اب میں اس خط کا جواب پھر کسی اور خط میں ڈھونڈوں جس خط کو پڑھنا میرے اوپر واجب نہیں، ایک ہی سورہ حمد ہے جو اللہ نے بندے پہ کیا کی؟ واجب کی۔ اب آئیے تھوڑا سا انسان کی تربیت، زندگی میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، سارا ہم سورہ حمد سے نکالتے ہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے یہ سوچیے آپ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، 5 منٹ کے لیے سوچئے کہ ہم بس انسان ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور اتنا تو ہر کسی کو پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، میرا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو بولو گے نا بیٹا یہ ٹشو میں صبح اٹھا ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا خود بخود بن گیا، تو بچہ بھی بولے گا بابا گدھا کسی اور کو بناؤ، ہاں ٹشو خود بخود بن گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ چیز ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ٹشو خود بخود نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا انسان خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ آواز کی پچ تھوڑا بڑھا دیں، بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد پانچ منٹ کے لیے سوچئے کہ ہم نہ شیعہ نہ سنی نہ بریلوی کچھ نہیں، ہم انسان ہیں، اتنا اللہ نے شعور دیا کہ کوئی نہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے، کو آپ بند کر دیں بس آواز بڑھا دیں، کوئی نہ کوئی ہمارا بنانے والا موجود ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے پاس ایک خط بھیجا ہے، وہ خط ہے سورہ حمد، جس میں وہ بتائے گا کہ میں نے تجھے کیوں بنایا، میں کون ہوں، اور ہم سب کو دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اب اتنی بڑی کتاب تو ہر کسی کو ٹائم نہیں پڑھنے کا نا، تو وہ بھی ضروری ہے کہ خدا پورے قرآن کا خلاصہ ایک صورت میں بتائے، پھر اس کی تشریح و تفسیر پورے قرآن میں بیان ہوتی ہے، لیکن ایک کمپلیٹ خلاصہ، جس خلاصے کو پڑھنا ہر نماز میں واجب ہے، شیعہ سنی بریلوی کوئی ایسا مکتب نہیں جو یہ بولے کہ سورہ حمد نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ابتدا کرتے ہیں، مطلب ایک لفظ بھی اگر سورہ حمد کا تم نے مس کیا نا تو نماز نہیں، اس کا حرف لفظ پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ترجمہ سارے اہل سنت کتابوں کا ایک ہی ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ نہیں کہا شروع کرتا ہوں اللہ سے، دقت کیجیے، یہ نہیں کہا شروع کرتا ہوں اللہ سے، شروع کرتا ہوں اسم اللہ سے، یا شروع کرتا ہوں اسم خدا کی مدد سے. اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو یہ جواب اللہ نے یہاں پہ ٹچی جواب دیا ہے کہ اسم خدا کے نام سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اب اللہ کا اسم کون ہے، ایک الگ بحث ہے. شروع کرتا ہوں اسم اللہ کی مدد سے، مطلب اللہ نے شروع میں ہی اپنا تعارف کروایا. آپ کسی سے جا کے ملتے ہیں نا، کہتے سر میرا نام عارف ہے، میرا نام حسن ہے، میرا نام حسین ہے. تو اللہ ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ شروع کرو اس خدا کے نام سے جس کا نام اللہ ہے. مطلب بندے کو پتا چلا کہ میرا خالق کون ہے، اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے. اب اللہ کیسا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں ایک بندے سے مل کے آیا جس کا نام علی تھا، جس کا نام غلام تھا، جس کا نام خادم تھا. اچھا، آپ کو پتا چلا کہ بابا جی خادم سے مل کے آئے، پھر آپ پوچھتے ہو خادم کیسا بندہ تھا؟ سب سے پہلے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ شروع کرو میرے نام سے. میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. کون اللہ؟ کیسا ہے اللہ؟ مزاج کیسا ہے اس کا؟ اپنا تعارف کیا دو صفات کے ذریعے سے. وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے. دو صفات، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ. یہ اللہ فرسٹ ایک بندے کو اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جس نے تجھے بنایا، جو تیرا خالق، جو تیرا مالک، وہ اپنی پریزنٹیشن دے رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. کیسا ہوں؟ کون ہوں؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. دو صفت ہیں، دونوں کا جی بنیاد ہے وہ رحمت سے، لیکن دو مرتبہ کیوں دہرایا؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. کہ ایک میری رحمت عام ہے، ایک میری رحمت خاص ہے. عام رحمت کا مطلب کیا؟ میں نے جس کو پیدا کیا اسے روزی دینا میری ذمہ داری ہے. میں بلا تفریق، یہ جو آکسیجن تم لے رہے ہو یہ بلا تفریق ہے. یہ نہیں کہ شیعہ آکسیجن لے سنی نہ لے، یہ نہیں کافر آکسیجن نہ لے، بت پرست آکسیجن نہ لے. مجھے مانو نہ مانو، میں نے بدن دیا ہے، اس بدن کو آکسیجن دینا میری رحمت کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں کہ مثلا کوئی مسلمان گندم کا دانہ ڈالے تو اللہ 100 میں بدل کے دے، اور کوئی یہودی ڈالے تو کہ نہیں تیرا دانہ ایک کے بدلے ایک. کہ نہیں، میں نے بندوں کو خلق کیا ہے، جو محنت کرے گا میری زمین سے اتنا رزق پائے گا. اس میں کوئی میری تفریق نہیں ہے. ایک میری رحمت عام ہے. اے بادلو جب برسنا، یہ نہیں کہ شیعوں کے گھر پہ برسنا اور دشمن کے گھر پہ نہ برسنا. نہیں، جب برسو تو سب کے اوپر برسو، کیونکہ سب کے سب بندگی کے اعتبار سے میری مخلوق ہیں. میری رحمت عام ہے، لیکن ایک اشارہ دیا کہ ایک میری رحمت خاص ہے. اب یہ خاص رحمت کن کے لیے ہے، یہ خاص رحمت کن پر ہے یہ نہیں بتاتا، بس ایک ٹچی تعارف دیتا ہے. میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. ایک میری رحمت عام ہے، ایک رحمت میری خاص ہے. اسپیسیفک میری رحمت ہے جو خاص بندوں پہ آتی ہے. وہ کون سے بندے ہیں آگے خود بتائے گا. شروع کرتے ہو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. اب کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تیرے اللہ ہوں، اب بولو الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. کیوں؟ اے خدا میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں، اپنی تعریف کیوں نہ کروں، پڑوسی کی تعریف کیوں نہ کروں؟ یہ کیوں بولا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے؟ تعریف اس لیے ہے کیونکہ میں رب ہوں. کس کا رب ہوں؟ عالمین کا رب ہوں. مطلب اس جہاں کا بھی اس جہاں کا بھی میں رب ہوں. اور تعریف میری اس لیے ہے کیونکہ میں رب ہوں. رب کا مطلب کیا؟
کہ پوری کائنات کا مینیجر کون ہے؟ میں ہوں۔ کائنات کو مینیج کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ تیرے بدن کو مینیج کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ بادلوں کو مینیج کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ جسے بولتے ہیں مدبر الامور، کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اس لیے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں تعریف اللہ کی کیا مطلب؟ فرمایا جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو تو اپنے چہرے کی تعریف نہ کرنا، تمام تعریفیں جس نے اس چہرے کو حسن دیا۔ دریاؤں کو دیکھو، چڑیاؤں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، یہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ کبھی سوچا پتا جب درخت سے گرتا ہے تو نیچے کیوں آتا ہے؟ اوپر کیوں نہیں جاتا؟ آم گرتا ہے تو نیچے کیوں آتا ہے؟ اس نے زمین میں گریویٹی رکھی، گریویٹی نہ ہو تو زمین پہ گاڑی نہ چلتی۔ ابھی گریویٹی ختم کر دے، نہ ممبر رہے، نہ مولوی رہے، نہ عزادار رہے، سارے کے سارے ہوا میں چلے جائیں۔ ہمیں زمین پہ کس نے چپکا کے رکھا؟ یہ تدبیر کس نے کی؟ وہ جو تیرا رب ہے، وہ جو مدبر الامور ہے، جس نے کائنات کو بڑا نظم دیا، ترتیب دی۔ اور چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی معرفت دیتا ہے کیونکہ میں رب ہوں۔ اب تدبیر الہی پہ اشرے ہو سکتے ہیں، میں نے پوری کائنات کو تدبیر دی، ذرے ذرے کو میں نے تدبیر دی۔ آپ اپنے کانوں کو دیکھو، کانوں میں یہ جو سلوٹیں ہیں اس میں بھی تدبیر ہے۔ سائنس کہتی ہے اگر انسان کے کان سیدھے ہوں نا، بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کان سیدھے ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں، اس طرح یہ کروٹیں کان میں نہیں ہوتی، کہ اگر وہ نہ ہو نا آواز تو سنے گا لیکن اسے پتہ نہیں چلے گا آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ دو لاؤڈ لگے ہوئے نا، پتہ ہے ایک آواز یہاں سے آ رہی ہے، ایک آواز، یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ جس طرح ڈش اینٹینا ہوتا ہے نا، وہ سگنلز کو لیتا ہے کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا سگنل کہاں سے آ رہا ہے۔ تیرے کان بھی اگر یہ سیدھے ہوں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ نے جو کروٹیں دی ہیں، یہ کروٹ پہچان کرتی ہے کہ آواز سیدھے طرف سے آ رہی ہے یا الٹے طرف سے آ رہی ہے۔ ایک ایک چیز تمہارے وجود میں، پوری اس پہ سائنس کی کلاس ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو انسان کا جسم بنایا۔ آپ جب لقمہ کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ اب کوئی انسان یہ سوچے میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں اسی لیے نیچے جا رہا ہے، سو کر بھی کھاؤ گے نا پھر بھی ادھر ہی جائے گا۔ میں نے کسی کو کہا الٹے ہو کے کبھی کھانا کھاؤ، یعنی ٹانگیں اوپر سر نیچے ہو، پھر لقمہ چباؤ، پھر بھی جب نگلو گے کھانا کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا۔ جس طرح زمین میں گریویٹی ہے نا، اسی طرح اس نے تیرے معدے کے اندر بھی گریویٹی رکھی ہے۔ یہ کون تدبیر کر رہا ہے؟ خدا۔ دل کا دھڑکنا، خون کا رگوں میں دوڑنا، یہ ساری تدبیریں کس کی ہیں؟ پروردگار عالم کی ہیں، کہ جو ماں کے خون سے پاک دودھ بناتا ہے۔ کبھی سوچا کس طرح سفید دودھ نکالتا ہے؟ یہ اس کی تدبیر ہے۔ ایک دانہ ڈالتے ہو 100 دانے، یہ اس کی تدبیر ہے۔ سانس کا لینا اس کی تدبیر ہے۔ اور سمجھا دوں تاکہ بچوں کو بھی ایک چیز سمجھ میں آ جائے، چھوٹے چھوٹے پھل اللہ نے درخت کے اوپر رکھے، آم درخت پر، سیب درخت پر۔ اب پھل جب پک جاتا ہے تو گرتا ہے، گرتا ہے نہیں، نیچے گرتا ہے، زمین میں گریویٹی ہے۔ اگر خدا تربوز کو اوپر رکھتا، گنجا کوئی نیچے سے گزرتا تو تربوز اوپر سے ٹوٹ کے اس کے سر پہ لگتا تو کہتا ہے خدا یہ تو عذاب ہے۔ ہاں، کوئی بندہ تربوز کے درخت کے نیچے سے نہ گزرے، اس کی حکمت تو دیکھو، تربوز کو نیچے رکھا، سیب کو اوپر رکھا۔ پوری کائنات میں اس نے اپنی نشانیوں کو چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میں رب الارباب ہوں۔ مطلب کیا؟ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا، مدبر الامور۔ تعریفیں اس کی جو رب ہے، تعریفیں اس کی جو خالق ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے عجیب بندہ۔ آج سائنسدان آپ نے دیکھیں کیا مچھلی کیسی ہے، سورج کا نظام دیکھو کیسا ہے، چاند دیکھو کیسا ہے، بادل دیکھو کیسے ہیں۔ مولا فرماتے بڑا عجیب پاگل آدمی ہے، تصویر کی تعریف کر رہا ہے، مصور کی تعریف نہیں کر رہا۔ یہ بالکل ایسے ہے آپ اپنے گھر میں مجھے دعوت دیں،
میں سفرے پہ دیکھوں مرغی بھی ہے، چرغا بھی ہے، چاول بھی ہیں، کہوں کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا چاول کا، کیا کہنا بریانی کا، اور میرا میزبان مجھے تکتا رہے، میری تعریف نہیں کر رہا، مرغی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے، کسٹر کی تعریفیں کیے جا رہا ہے۔ بھائی مرغی کو ذائقہ کس نے دیا؟ بنانے والی نے دیا نا۔ تو بورچی کی تعریف کرتے ہو یا مرغی کی تعریف کرتے ہو؟ شکریہ اس کا ہوتا ہے جس نے بنایا ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے عجیب بندہ ہے، بنایا میں نے ہے، تعریف بناوٹ کی کر رہا ہے، بنانے والے کی کیوں نہیں کر رہا؟ الحمد، تمام تعریفیں خدا کی، وہ خدا جو عالمین کا بنانے والا۔ لیکن تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، مدبر الامور ہے۔ حسن کو دیکھو پر مصور کی تعریف کیا کرو۔ درخت کو دیکھو، کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو؟ مطلب ذہن اللہ کی طرف جائے، کیونکہ اس نے بنایا ہے۔ اب پہلے اس نے اپنا نام بتایا، میں وہ اللہ، کون؟ رحمان و رحیم، رحمت عام رحمت خاص۔ اب بولو تمام تعریفیں میری ہیں، کائنات کا سب سے بڑا مصور میں ہوں، جس نے محمد کی تصویر بنائی، جس نے علی کی تصویر بنائی، میں مصور ہوں۔ اور بنانے کے بعد کہا میں احسن الخالقین ہوں۔ یہ بھی خدا کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ عربی میں کوئی جب بچہ اچھا کام کرے نا، ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو ٹیچر لکھتا تھا بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، مطلب شاباشی دیتا تھا۔ جیسے آپ تبریک بولتے ہیں، مبارک، عید مبارک بولتے ہیں، بارک اللہ سے نکلا ہے۔ اللہ بنانے کے بعد خود کو شاباش دے رہا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کبھی کبھی آپ کوئی چیز بہت اچھی بناتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار میں نے کیا بنایا ہے، تو اللہ بھی اسی طرح خود کو شاباش دے رہا ہے، میں نے کیا بنایا ہے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ مولا کس کو بنانے کے بعد اللہ نے بولا کہ جب پنجتن کو بنایا نا، کہ محمد کو دیکھنے کے بعد بولنے لگا میں نے کیا بنایا ہے، علی کو بنانے کے بعد بولا میں نے کیا بنایا ہے، احسن الخالقین، سب سے بہترین بنانے والا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب تعارف ہوتا گیا نا، میں رب، میں رحمان، میں رحیم، مجھے پکارو تو میرا نام یاد رکھنا، میں اللہ ہوں۔ پھر دوبارہ اپنی دونوں صفت کو دہرایا، الرحمن الرحیم۔ اوپر بھی تعارف میں کہا رحمان و رحیم، نیچے بھی رب کے بعد بولا رحمان و رحیم۔ کب دوبارہ کیوں بولا؟ کب وجہ بتانا چاہتا تھا کہ میں فری میں رب نہیں۔ ایک بندہ جب کوئی نیکی کرے نا تو نیکی کی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے 200 دیں گے، میں بولوں گا کیوں دیے؟ کوئی وجہ تو، آپ بولیں گے مثلا آپ غریب تھے ہم نے 200 دیے، آپ بولیں گے عقیدت تھی ہم نے 200 دیے، آپ بولیں گے محبت تھی ہم نے 200 دیے، آپ بولیں گے عید کا دن ہے ہم نے عید ہی دی۔ اب خدا تو اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے ہمارے اوپر؟ پالے بھی، کھانا بھی دے، بدن بھی دے، جنت بھی دے۔ اگر میں تیرا شکریہ ادا کروں تو بنتا ہے، لیکن اس شکریہ کے نتیجے میں پھر مجھے جنت بھی دے۔ عجیب ہے، کہا کہ میں رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں۔ اس مثال کو روایت سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ مولا فرماتے ہیں ماں 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، بچہ ماں کو کچھ نہیں دیتا، صرف لیتا ہے، ماں کا خون چوستا ہے، دیتا کچھ بھی نہیں۔ بچہ 9 مہینے تکلیف کے علاوہ ماں کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ پیدا ہوتا ہے اذیت، ماں اس کی گندگی صاف کرے، سینے سے دودھ پلائے، اس کا خون چوس، دودھ خون سے بنتا ہے نا، یعنی جب تک یہ بڑا ہو یہ لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، ماں کو کچھ دیتا نہیں ہے۔ کہ کبھی تو نے سوچا جو اتنی تکلیف دے پھر ماں تکلیف کو جھیلتی بھی ہے اور اس بچے کے لیے مرتی بھی ہے، کیوں؟ کہ اگر وہ اپنی رحمانیت سے تھوڑا رحم ماں کے دل میں نہ ڈالتا کوئی ماں بچے کو نہ پالتی۔ رحمت کی بنیاد پہ ماں کے دل میں اس اولاد سے محبت ہے، تبھی ہر شے قربان کرتی ہے۔ اب کہا 40 ماؤں سے زیادہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، مطلب وہ رب ہے کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اگر اس کے دل میں رحم نہ ہوتا نا وہ بندوں پہ کبھی بھی نعمتوں کو نازل
نہ کرتا، وہ کبھی تجھے بناتا نہ. تو پھر کہا الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے خدا میں سمجھ گیا، تو اللہ ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ تو تو نے اپنا تعارف کرایا. اب یہ تو بتا مجھے یہاں تو نے بھیجا کیوں؟ مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں؟ ڈیلی اللہ روڈ میپ دے رہا ہے نا آپ کو کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، دن میں اتنی مرتبہ یہ سورہ حمد پڑھ، اور سورہ حمد میں نے تمہیں زندگی کی پوری ایک جہت، ایک ہدف، ایک مقصد میں نے تجھے بتایا. اے خدا میں سمجھ گیا تو میرا بنانے والا، تیرا اللہ نام ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اب یہ بتا میں کیا کروں؟ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا مالک یوم الدین. یاد رکھنا صرف یہ دنیا نہیں، کوئی یوم دین بھی ہے، کوئی قیامت بھی ہے. کوئی تجھے دھوکہ نہ دے، قیامت کا مالک بھی میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. مطلب دنیا کا تعارف بھی کروایا، آخرت کا تعارف بھی کروایا. ویژن آپ کا کلیئر ہو گیا. میں دنیا میں آیا، کوئی میرا بنانے والا ہے، جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو مہربان ہے، جو پالنہار ہے. اور اس نے یہ بتایا کہ عالمین کا ہوں، ایک عالم یہاں ہے، ایک عالم وہاں ہے، یہاں کا مالک بھی میں، وہاں کا مالک بھی میں. مالک یوم الدین. اب شروع ہوتی ہے ہماری ڈیوٹی. اب میں نے کیا کرنا ہے تاکہ رب خوش بھی رہے، اور وہ قیامت کا دن جس کا وہ مالک ہے وہاں پر بھی میں اس کو جا کے راضی کروں. کب بول ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب ان جملوں پہ غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں لوگوں کو اب مکتب علی اور آل علی میں لانے کی جہت دکھا سکتے ہیں. کہ بول ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں تیری عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ تو رب ہے، کیونکہ تو مالک یوم الدین ہے، کیونکہ تو نے تعارف کرایا تو اللہ ہے. تو عبادت بھی کس کی بنتی ہے؟ اللہ کی. جو رب ہو اس کی عبادت، سجدہ تیرا، بندگی تیری، نماز تیرے لیے، ذکر تیرا، محبت تجھ سے. کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ تو ہے. عبادت کا حقدار بھی کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے بس میں ہوں. ایاک نعبد حصر کر دیا یہاں پہ. لفظ بس اردو کا بہترین لفظ ہے. بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگلا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فیمس جملہ جو آپ کا سابقہ وزیر اعظم بہت پڑھتا تھا، اور وہابی حضرات بھی اس جملے کو لہلا لہرا کر دہراتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ شیعہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ کہ یہ کھلم کھلا مشرک ہیں، ملتے جلتے یا علی مدد. ہونا تو یہ چاہیے نا یا اللہ مدد. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. اور اعتراض بھی بڑا لاجیکل ہے. یہاں پہ آگے پھنسا دیتے ہیں. اب یہاں آئیں بائیں تو آپ نہیں کر سکتے نا، قرآن کی آیت ہے. ترجمہ قرآن کا واضح خدا نے بیان دیا. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہے کوئی جواب؟ پھر شیعہ کیسے ہو بھائی؟ ہاں نحن ابناء الدلیل، علی والا دلیل سے بات کرتا ہے. ہاں؟ اب فلسفے نہ گاڑو. قرآن کتاب ہدایت ہے، اور سورہ حمد کو جب اتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے تو جواب بھی سورہ حمد میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہم پھر دوسری صورتوں میں جا کر دیکھیں گے. لیکن کیونکہ اسی صورت کو اتنے ٹائم پڑھنا واجب قرار دیا تو اللہ پر ہے کہ مجھے کوئی جواب اسی سورہ حمد میں دے. تو کئی جوانوں نے آ کے مجھ سے بھی پوچھا، میں نے کراچی میں بھی یہ تقریر کی اور کچھ حضرات نے جواب بھی دیا، کیونکہ محمد علی مرزا صاحب کو ہم نے خطاب کیا، اس نے جواب بھی دے دیا ہے، لیکن تھوڑا غصے میں اس نے جواب دیا مجھے.
کوئی غصے کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، ہم پیار میں بات کر رہے ہیں، آپ بھی پیار میں بات کریں۔ کچھ نے تو کہا اس نے صحابہ کی توہین کر دی ہے، بھئی قرآن کے ترجمے سے کیسی صحابہ کی توہین؟ اگر ترجمہ غلط ہے تو آپ ہمیں وہ بتا دیں، ترجمے میں کیسی توہین ہو جاتی ہے؟ ایاک نعبد ایاک نستعین۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، اے خدا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا سا سوال ہے، مفتی سے کرو، مولوی سے کرو، کس چیز میں؟ اس پہ وہ غصہ ہو گئے کہ یہ کون سی بچے گانا بات ہے؟ میں نے کہا سوال تو سوال ہے، بچہ بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے، ہمیں بچہ ہی سمجھ لو۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے، سوال ہے کس چیز میں؟ کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ اگر جواب یہ آئے ہر چیز میں، تو پھر ماں سے مدد نہ مانگو، ڈاکٹر سے مدد نہ مانگو۔ کہ یہ کیسی انلوجیکل؟ میں نے کہا بات تو ہے، اللہ نے کہا بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کوئی بریکٹ تو کھلنا چاہیے نا، میں کس چیز میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں؟ ویسے تو اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ سانسیں بھی لے رہے ہیں تو اس کی مدد سے، یہاں مانگنے کی بات ہے کس چیز میں؟ اگر یہ بولو گے ہر شے میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ڈاکٹر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر سواریوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر گاڑی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ہر شے میں یہ بولیں کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ کس چیز میں؟ یہاں پہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جواب خدا نے دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ سامنے بیٹھا ہے، میں سے کہتا ہوں بچے بیٹھ جاؤ، کوئی بھی کام ہو مجھے بتانا، کسی اور کو نہ بتانا۔ تو بچہ بولے گا مولانا کوئی بھی کام، اگر مجھے واش روم لگے وہ بھی آپ سے بولوں؟ میں بولوں گا نہیں نہیں یہ مجھے نہیں بتانا، یہ سائیڈ والے کو بتا دینا۔ کوئی اہم کام ہو تو مجھے بتانا۔ مثال دے رہا ہوں نا، جب ایک قاعدہ حصر کا ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے، تو سوال ہے، سوال میں بندہ غصہ کیوں کرتا ہے؟ سوال ہے کس چیز میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ تو میں نے کہا جواب خدا نے دیا ہے، اگر تجھے نظر نہیں آتا وہ تیرا مسئلہ ہے، مجھے تو جواب نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی اگلی پچھلی آیت کو پڑھو گے تو جواب موجود ہے۔ دو جملوں کو خدا نے حصر کیا، پہلے جملے کو عبادت میں حصر کیا، دوسرے جملے کو مدد میں حصر کیا۔ حصر کا مطلب محدود کیا، حصر کا مطلب قید کیا کہ اے خدا بس تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پروردگارہ کس چیز میں؟ کہ پچھلے جملے کو دیکھو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات عبادت کی چل رہی ہے، بات نائی کی، ڈاکٹر کی، اماں کی نہیں چل رہی کہ بندہ بولے کہ میں بس ماں سے مدد نہیں مانگوں گا۔ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا، اس پہ آپ غصہ کیوں ہوتے ہو؟ بندہ بولے اب بس بیل سے مدد نہیں مانگوں گا، بندہ بولے اب موبائل سے مدد نہیں مانگوں گا، اب سفر پہ جانا ہو تو جہاز سے مدد نہیں مانگوں گا، یہ تو بالکل خلاف عقل ہے۔ تو جملہ پہلے موجود ہے، مدد کس میں مانگنی ہے؟ عبادت میں۔ کیونکہ میں بیمار ہو جاؤں اس کے لیے اللہ مدد نہ بھی کرے، ڈاکٹر تو کرے گا نا۔ ایک کافر جو ایتھیسٹ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، بالکل اللہ کی مدد تو کیا وہ اللہ کوئی نہیں مانتا، تو کیا اسے کائنات میں مدد نہیں ملتی؟ کبھی ڈاکٹر کر لیتا ہے، اس کی ماں بھی کرتی ہے، ہاں سواریوں پہ وہ بھی سوار ہوتا ہے، جہازوں سے وہ بھی مدد لیتا ہے۔ بات اس مدد کی نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ سے مدد مانگے، یہ مدد تو سب کو مل رہی ہے۔ کون سی مدد ہے جو اللہ سے مانگنی ہے؟ وہ عبادت کا راستہ ہے، کیونکہ خلقت کا مقصد عبادت، اور عبادت کے مقصد میں مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس پہ بت نہیں بتائے گا مجھے، پنڈت نہیں بتائے گا مجھے، چرچ و کلیسا کا مفتی نہیں بتائے گا مجھے کہ مفتی بتا اللہ سے کیسے عبادت میں مدد مانگنی ہے، کہ مفتی کے در پہ نہ جانا، قرآن میں نے خود تجھے بتایا ہے۔ عبادت میں مدد کون کرے گا؟ خدا کرے گا، کیونکہ میری عبادت ہے۔ اس کا روڈ میپ، راستہ، واللہ اتنی ولایت امیر المومنین، اس آیت کو اگر کھولا جائے تو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ بھائی دین میں مدد کون کرے گا؟ ہدایت میں، دین میں، حقانیت میں مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا نا۔ اللہ کس کے ذریعے سے کرے گا؟ محمد کے ذریعے نا۔ اب رسول چلے گئے، مدد اللہ نے کرنی ہے نا۔
اللہ پر ہے کسی ایسے کو بٹھا کے جائے جو عمل میں، کردار میں، رفتار میں، علم میں محمد جیسا ہو۔ اس میں کوئی شورا وورا میری مدد نہیں کرے گی، 4 لوگ بیٹھ کے میری مدد، ان سے مدد مانگنا حرام ہے۔ دین الہی میں مدد صرف پروردگار عالم کرے گا، اور خدا کمپلیٹ کلیئر مدد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے خدایا میں کسی اور سے نہیں مانگتا، مدد دین میں کس سے مانگوں گا؟ تجھ سے مانگوں گا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، عبادت میں، بندگی میں، دین میں۔ یہ راستہ تو بتائے گا، یہ راستہ میں نہیں تلاش کر سکتا، یہ کوئی سائنسدان نہیں بتائے گا، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ کوئی مفتی نہیں بتائے گا، یہ تیرا قرآن بتائے گا، اور قرآن تیرا کلام ہے، اور اس کلام میں تو بتائے گا کہ میں کس طرح اس دین پہ عمل کروں۔ تو کہا بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اے خدا بتا کیا کروں؟ فرمایا اب بول، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور کیا مدد کرے خدا کی قسم، خدا اور کیا مدد کرے؟ اس سے اچھا راستہ، اس سے کلیئر ایڈریس خدا ہی بتا رہا ہے نا کہ اب میں مدد کر رہا ہوں، مجھ سے مدد مانگ، بندگی کے راستے میں، عبادت کے راستے میں۔ اے خدا تیرا راستہ کون سا ہے؟ کیسے تیری زندگی میں آپ تیرے راستے پہ گزاروں؟ کا بول اہدنا صراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط پہ، صراط راستہ، مستقیم وہ جو سیدھا، مطلب میرا راستہ ٹیڑھا نہیں، میرا راستہ ٹیڑھا نہیں۔ اب مسلمان بولے نبی کے بعد جتنے بھی تھے سارے ہدایت کے منارے تھے۔ اب جنگ جمل والا بھی جنتی، جو اس میں مرا وہ بھی جنتی، اور جنگ صفین میں ادھر سے ادھر سے دونوں جنتی۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اس میں لنک روڈ نہیں نکلتا۔ جب راستہ ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے تو یہ سیدھا تو نہیں ہوا نا، یہ تو ڈبل روڈ ہو گیا۔ ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر آ رہا ہے تو یہ ہدایت کا راستہ تو نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا قرآن تو رکے رہو، مفتی کی طرف نہ جانا، قرآن میں بتا رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، میرا راستہ وہ ہے جو سیدھا ہے۔ اللہ یہ ہے کہاں سیدھا راستہ؟ ذرا کلیئر تو کر۔ یہ مفتی بولتا ہے ادھر سیدھا راستہ ہے، شیعہ مولوی بولتا ہے ادھر سیدھا راستہ ہے، وہابی مولوی بولتا ہے ادھر سیدھا راستہ ہے۔ اب مجھے پتا ہی نہیں، یہاں تو سب نے راستے بنائے ہوئے ہیں، میں کس راستے پہ چلوں؟ کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سورہ حمد تجھے جواب دے رہا ہوں، تو گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ سن، مجھ سے مدد مانگ، کسی اور سے نہ مانگنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنا۔ کون سا راستہ؟ کیسا راستہ؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ یہاں تک سارے خوش تھے، یہاں تک سارے مسلمان خوش ہیں، آگے پھنس جاتے ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب میں نے کہا کہ مفتی کو سورہ حمد سے باہر نکلنے نہیں دینا۔ محمد علی مرزا نے کہا عارف کاظمی پورے قرآن کا منکر ہو گیا ہے، بھئی سارا قرآن ہدایت ہے، آپ یہ کیوں بولتے ہو صرف سورہ حمد؟ میں نے کہا سارا قرآن ہدایت ہے لیکن سارے کو پڑھنا واجب نہیں ہے، حمد کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ اگر جواب حمد میں نہ ملے پھر دوسری صورت میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر جواب سورہ حمد میں ہے تو پہلے اس جواب کو مانو پھر دوسری طرف جاؤ۔ جس طرح میں نے کہا نا مدد کس سے، یہاں پر بھی ایک سوال کرتا ہوں، انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ یہاں تو مفتی نے پڑھ دیا نا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں پہ تھوڑا ہم اتحاد کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں سارے اصحاب جنتی، تھوڑی دیر کے لیے سب کو خوش تو کریں نا، اچھی بات ہے، ہاں سارے اصحاب جنتی، سارے رضی اللہ عنہم۔ ہم نے 5 منٹ کے لیے نہیں آپ کی بات کو مان لیا، ہاں یہاں پہ آپ ہم سے خوش، ہم آپ سے خوش، سارے اصحاب جنتی۔ اب دوسری قرآن کی آیت مفتی لاتے کہتا ہے انعمت علیہم، جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا۔ پھر جاتا ہے دوسری صورت میں کہ یہ کون ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ خدا کہتا ہے وہ صالحین ہیں،
وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں۔ اب خود اپنی عوام کو بولتا ہے صالحین کون ہیں؟ یہ صالح تھے۔ صدیقین کون ہیں؟ یہ صدیق تھے۔ شہداء کون ہیں؟ یہ شہید ہیں۔ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ کنفیوژن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خدا کہتا ہے ان کا راستہ جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ ہم 5 منٹ کے بولتے ہیں سارے صحابی جنتی، سارے جنت میں جائیں گے، بحث ہماری آپ سے یہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمیں یہ بتا سورہ یہ الحمد کے انعمت علیہم کون ہیں؟ نعمتیں تو سب پر ہیں، شہداء پر بھی نعمتیں، صالحین پر بھی نعمتیں، صدیقین پر بھی اللہ کی نعمتیں۔ میں تو یہاں تک بولتا ہوں ایک مچھر بھی اگر ہوا میں پرواز کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ کون سا وجود دنیا میں ہے جس پہ خدا کی نعمت نہ ہو؟ ہر کسی پہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نعمت سے تو کسی کو نکال نہیں سکتے نا۔ ہر بندہ جسے خدا نے حیات دی، زندگی دی، اس پہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہر بندہ بولے گا میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، میں اس کے راستے پہ چلوں۔ ہر بندہ بولے گا میں مسلمان ہوا، اللہ کی نعمت ہوئی، میں اس کے راستے پہ چلوں۔ تو انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو میں کہوں گا پروردگارا ذرا کلیئرٹی تو دے، تیری نعمتیں تو سینکڑوں ہزاروں پر ہیں، تیری نعمتیں انبیاء پر، تیری نعمتیں اولیاء پر، تیری نعمتیں اصحاب پر، تیری نعمتیں گنہگاروں پر، تیری نعمتیں نیک بندوں پر، تیری نعمتیں مسلمانوں پر، تیری نعمتیں مسیحیوں پر، تیری نعمتیں ہندوؤں پر، تیری نعمتیں حیوانات پر، تیری نعمتیں درختوں پر، تیری نعمتیں بلیوں پر۔ اب بتا تو صحیح میں کس کے راستے پر چلوں؟ کا جواب تو میں نے سورہ حمد میں دیا ہے، تجھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جنہیں میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ یہ کون ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ کہا غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اور کیا کلیئرٹی خدا دے، ہر نعمت والا نہیں، غیر لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نیاز جا کے ٹنڈو الایار میں مومنین میں تقسیم کرنا، لیکن ان کو دینا جن کی داڑیاں ہیں۔ میں نے تخصیص لگا دی نا، ہیں سارے مومن، دینا ان کو جن کی داڑیاں ہیں، یا یہ 500 لوگ ان کو دینا جو 5 وقت کے نمازی ہیں۔ تخصیص میں نے لگا دی نا، یا ان کو دینا مثلا یہ پیسے ہیں لوگوں کو کربلا کی زیارت پہ بھیجنا، لیکن ان کو بھیجنا جو کبھی کربلا نہیں گئے۔ تخصیص اسے بولتے ہیں، تخصیص۔ خدا نے کہا ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ وہ کون ہے؟ کا 2 صفت ہے ان کے اندر، ہر نعمت والا نہیں، غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ مفتی تو جا کے قرآن کی دوسری آیتیں پڑھ، کن کن پہ غضبناک ہوتا ہے؟ کہا جو جھوٹ بولے میں اس پہ غضبناک، جو شرک کرے میں اس پہ غضبناک، جو بت پرستی کرے میں اس پہ غضبناک، جو شراب پیے میں اس پہ غضبناک۔ تو غیر المغضوب وہ ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ کوئی لا ایسا، ہم تو لاتے ہیں نا، تو بھی لا کوئی ایسا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا، جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ ہاں بعد میں مومن ہو گئے، سارے جنتی بھائی، بات بحث جنت کی نہیں ہے، بحث رول ماڈل کی ہے، بحث امام کی ہے، بحث انعمت علیہم کی ہے کہ رسول کے بعد کس کے راستے پہ چلنا ہے، کون میری زندگی کا رول ماڈل ہے۔ سارے ہوں گے جنتی، اپنی جنتوں میں چلے جائیں، لیکن ہدایت کے لیے اور ہدایت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میری زندگی کا رول ماڈل کون ہے؟ کہا وہ جن پہ میں نے نعمتوں کو نازل کیا، اور تخصیص لگا دی غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اگلی مہر خدا نے ایسی لگا دی کہ کوئی اس مہر سے بچ نہیں سکتا، اور چاہے نہ چاہے در علی پہ آ کر جھک جائے گا۔ فرمایا یہ وہ ہے جو کبھی میں ان پہ غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ وہ ہے جو زندگی میں لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں رہے۔ زمین بولی فلک بولا،
ہر ایک میزان میں تولا نعرہ حیدری ہماری ہے کربلا ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں اسی نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا اس سے کلیئر پیغام اور کیا ہونا چاہیے مدد اللہ سے لو راستہ اللہ بتائے گا اور جن کا راستہ بتایا ہے انہی کے راستے پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی اب اللہ بول رہا ہے انعمت علیہم میں بھائی دیکھ اللہ ایک سانچہ بناتا ہے خدا کا کام نہیں نام لے اللہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں اللہ نے سانچہ بنا دیا انعمت علیہم وہ ہیں کیا کہنے کی ضرورت تھی خدا کو بول دیتا صراط الذین انعمت علیہم وسلام اب آگے دوسری صورت میں بتائے گا وہ صدیقین ہیں وہ شہداء ہیں صالحین ہیں یہ صفت جو دو لگا دی نا اللہ نے غیر المغضوب علیہم والضالین کیوں اہم ترین صفت تھی مطلب اس میں انبیاء آتے ہیں ائمہ آتے ہیں نبی آتے ہیں مرسلین آتے ہیں اس میں کیونکہ وہی انہی کے فٹ پاتھ کو دیکھ کے میں چلوں گا انہی کے قدموں کو دیکھ کر چلوں گا اور ان کی نشانی یہ ہے کبھی گمراہ نہیں رہے ہم نہیں کہتے تو کہتا ہے سب رضی اللہ ہیں علی کرم اللہ ہے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے پھر تو مکر بھی جاتا ہے کہ سب رضی اللہ علی کرم اللہ کیوں کہ سب کے ماتھے بتوں کے سامنے جھکے علی کبھی بت کو سجدہ نہ کیا تھا اللہ کا کام ہے سانچہ دینا اب بھائی ہم کیا کریں اللہ نے ہمیں سانچہ دیا ہم شیعہ نہ علی کو دیکھتے ہیں نہ حسن و حسین کو دیکھتے ہیں ہم سانچے کو دیکھتے ہیں جو فٹ آ جائے ہم اسے مان لیتے ہیں اب اس سانچے میں مولا علی فٹ آتے ہیں تو علی مولا ہے ورنہ بیٹے تو اور بھی ہیں نا علی کے نسل تو بہت بڑی ہے نا اہل بیت کی امام زین العابدین کو امام کیوں مانا بیٹے اور بھی ہیں امام محمد باقر کو امام کیوں مانا بیٹے اور بھی ہیں اللہ سانچہ دیتا ہے بچپن میں ایک کارٹون آتا تھا سنڈریلا وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے لڑکی کو دیکھتا ہے اب وہ اس کا چہرہ اس کو نظر نہیں آتا وہ جوتا بھول کے چلی جاتی ہے پوری گاؤں کی لڑکیوں کو جمع کرتا ہے اور اس کا پاؤں جوتے میں ڈلواتا ہے کسی کا پاؤں فٹ ہی نہیں آتا تو بھی سب کو لے کر آ ہم پاؤں ڈالتے ہیں کوئی فٹ ہی نہیں آتا یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے سانچے خدا دے رہا ہے اب آ قرآن کی دوسری آیتیں پڑھ جو کبھی گمراہ نہ رہے جن پہ اللہ کبھی غضبناک نہ رہا اس سے واضح آیت کیا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ یہ کبھی نجاست کے قریب نہیں جاتے نجاست ان کے قریب نہیں آتی تو جو ایسے ہوتے ہیں خدا نہ ان پہ غضبناک ہوتا ہے نہ یہ کبھی گمراہ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ توہین صحابہ ہے میں نے کہا جنگ سے بھاگے تھے کب توہین کر رہے ہیں اللہ نے معاف کر دیا بار بار کیوں اس بات کو دہرا رہے ہو بھائی دوہرا قرآن رہا ہے میں کہاں دہرا رہا ہوں ہم نے کب کا اللہ نے معاف نہیں کیا ہم نے تو آج بول دیا سارے جنتی بات ہی ختم ہو گئی لیکن انعمت علیہم اہل بیت ہیں یہ سانچہ ان پہ فٹ ہوتا ہے کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتا اب علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہے اب جو ان کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے یہ بھی سانچہ ہے جو بھی آئے ہم نام نہیں لیتے تو جا کے خود تلاش کر کون کون علی کے مقابلے میں آیا کون کون حسین کے مقابلے میں آیا اور سب سے بڑی دلیل چلو کہتے نہیں علی کا حق نہیں تھا پہلے خلیفہ بنتے کوئی بات نہیں اگر سب کی نسلیں اتنی افضل تھیں تو یہ تو صراحتاً سب مانتے ہیں نا آخری امام کون ہے حضرت مہدی اگر دوسروں کی نسلیں افضل ہوتی تو ان کا بیٹا امام بنتا اور کیا خدا تجھے ہر سنی مانتا ہے کہ آخری حضرت مہدی آئیں گے اس سے بھی آئیں بائیں کرتے ہیں
نہیں حضرت مہدی آئیں گے لیکن پرچم حضرت عیسیٰ کو دیں گے. ہم نے کہا نہیں، عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھے گا. کوئی بات نہیں، پیچھے نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک وقت آیا تھا نبی نے فلاں صحابی کو کہا تھا تو نماز پڑھا. کہ یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، رسول کا فلاں صحابی تھا، رسول نے کہا تو نماز پڑھا. لیکن یہ بتا نبی نے اس کے پیچھے پڑھی تھی؟ محمد نے کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ نبی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. امام مہدی ہے، عیسیٰ نبی ہیں، پیچھے ان کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو عیسیٰ عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ مہدی علی کا بیٹا ہے. افضل ہے بھائی، نبی کا درجہ افضل ہے نا، نبی کا درجہ افضل ہے. ہاں حضرت مہدی کہیں گے عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں نہیں آپ پڑھائیے. کیا خلاف ادب نہیں ہے؟ رسول کھڑا ہو اور امتی آگے ہو جائے. سوچ سکتے ہو یا رسول خدا آ جائیں، ایک عالم دین ہو مثلاً، ایک اچھا خاصا نیک شخصیت ہو، ہاں کوئی بریلویوں کا اہل حدیثوں کا پیر ہو، اور رسول کہے نہیں نہیں آپ بزرگ شخصیت ہیں آپ پڑھائیے. وہ کہ ٹھیک ہے، رسول خدا میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، دنیا کیا بولے گی؟ اس میں تمیز ہی نہیں ہے. نبی پیچھے کھڑا اور یہ آگے. نبی کی جوتیاں مسلمان چومیں، نبی کے بال کے پیچھے پاگل ہوتا ہوا گھوما پھرے. کیا یہ توہین نبوت نہیں ہے کہ جو امتی وہ آگے کھڑا ہو جائے، نبی پیچھے؟ نبی بولیں گے کیوں؟ سیدھا آتے آگے کھڑے ہو جاتے، حضرت مہدی پیچھے کھڑے ہو جاتے، مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ یہ محمد کا نوازا ہے، اس کا درجہ میرے درجے سے اوپر ہے. اس وقت عیسیٰ امتی ہوں گے محمد کی امت کے، اور محمد کی امت کا اگر کوئی امام ہوگا وہ مہدی ہوں گے. امتی کبھی امام کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. پھر کہتے نہیں آئیں گے حکومت بنائیں گے 6 مہینے میں چلے جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ حکومت چلائیں گے. اتنی حدیثیں. پھر عیسیٰ کو بھیج دیتے، حضرت مہدی کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ آئے 6 مہینے کے لیے حکومت بنائے پھر چلا جائے، ساری حکومت کسے دے دے؟ عیسیٰ کو دے دے. خدا یہ کام تو کر کیوں رہا ہے کنفیوژن والے؟ سیدھا حضرت عیسیٰ کو بھیج دے. پھر حضرت مہدی آئے گا، کس کی نسل سے ہوگا؟ علی کی نسل سے ہوگا، فاطمہ کی نسل سے ہوگا. اللہ کہتا ہے میں ان اندھوں کی آنکھوں میں بینائی دینا چاہتا ہوں کہ جب آخری کو مان رہے ہو تو پہلے کو بھی مانو. اتنی نشانیاں حدیثوں میں موجود ہیں. لیکن ہدایت اسے ملتی ہے جس کا وجود تعصب سے خالی. قرآن کتاب ہدایت ہے، نہ تیری نہ میری بات قرآن کی. اور سورہ حمد سے پیارا ترین کوئی سورہ نہیں. سارے جوابات اس میں موجود ہیں. ہم یہ چھوٹی چھوٹی تفسیریں بچوں کو یاد کرائیں نا، کسی کو بھی پکڑ کے بٹھاؤ پڑھ سورہ حمد، راستے کا پتہ چلے گا. نہ آج تیری نہ میری نہ مولوی کی نہ مفتی کی، سورہ حمد کا سمپل سا ترجمہ پڑھیں گے، بتائیں گے کن کے راستے پہ چلنا ہے. پھر تاریخ اسلام میں جائیں گے، کون گمراہ رہا، کس نے اللہ کو غضبناک کیا، کس کے لیے رسول نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس سے خدا غضبناک ہو. بھائی آپ بولیں مولانا غصے میں آتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کہیں گے چہرے پہ سرخی آ جائے گی، ڈانٹیں گے ہاں تو پتا چلے گا مولانا غصے میں. اچھا خوش ہوں گے تو کیسے پتا؟ مولانا ہنسیں گے تو پتا چلے گا خوش ہے. اب اللہ تو جسم رکھتا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے غصے میں کب آتا ہے؟ ہنسے تو پتا چلے نا، جسم تو وہ رکھتا نہیں. کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کو دیکھو، جس سے یہ راضی اس سے میں راضی، جس سے یہ غضبناک اس سے میں غضبناک. اور کیا خدا ہدایت دے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اپنی مرضی سے پڑھو گے تو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ کی مرضی سے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. ہلکا سا بریکٹ کھولوں کیونکہ محمد علی مرزا نے کئی اور باتیں بھی کی. مثلا بھائی مدد جو ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. بھائی آپ نے کہاں سے نکالا فلسفہ؟ قرآن کی آیت بتاؤ، کہاں قرآن میں ہے کہ زندہ سے نہیں مانگ سکتے، مردہ سے مانگ سکتے ہو؟ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. کہا نہیں جب رسول تھے تو اس سے مدد مانگیں گے. اب رسول کیونکہ دنیا میں نہیں ہے
تو اس سے مدد کیسے مانگیں؟ یہ تم کون سی بڑی بات کر رہے ہو؟ وہ تو میرا ابا بھی زندہ ہو میں اس سے مدد مانگ سکتا ہوں۔ اس میں کوئی کمال رسول تو نہیں ہے نا کہ رسول زندہ ہو میں مدد، زندہ جو بھی ہو بندہ اسے مدد مانگ سکتا ہے۔ کمال تو نبی کا یہ ہے کہ زندہ بھی ہو تو مدد کرے، زندہ نہ بھی ہو تو مدد کرے۔ ہاں یہ وہ کمال ہے اس کا، اس میں کوئی بڑی بات تو آپ کوئی بڑی بات تو نہیں کر رہے کہ زندہ ہو تو مدد مانگے۔ اور دوسرے کہتے ہیں نبی دنیا سے جا چکے ہیں، ہے کوئی بولے کہ رسول خدا ہر جگہ ہے، بھائی ہم نے کب بولا نبی دنیا سے نہیں گئے؟ ہم بھی بولتے ہیں رسول کا جسم مدینے میں، مولا علی کا جسم نجف میں، امام حسین کا جسم کربلا میں۔ ہم جسم کی تو بات کر نہیں رہے، قرآن کی آیت ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں مر جائیں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ کہتے نہیں نہیں، یہ تو سب کے لیے، جو بھی مرتا ہے اس کی روح اوپر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انبیاء کی، اولیاء کی، ائمہ کی۔ میں نے کہا پھر یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ اس طرح تو تیرا ابا بھی زندہ ہے، اس طرح تو تیرا دادا بھی زندہ ہے، جو بھی مرتا ہے اس کی روح بدن سے نکلتی ہے، اوپر ہے، ہمارے خوابوں میں آتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ مطلب نبی کی روح کی ویلیو وہی جو تیرے دادا کی روح کی ویلیو ہے۔ سوال یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم کہتے ہیں نبی جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے نا، اختیار خدا نے دیا ہے نا، تو خدا جب محمد کے بدن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے جو دنیا میں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، کہ دنیا کے جانے کے بعد اس کے روح کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا؟ کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ روح مصطفیٰ پر۔ کہ رسول کی روح تمہارے مرحوم باپ کے روح کی طرح ہے کیا؟ ہماری ارواح محدود ہیں، ہم دنیا سے جاتے ہیں عالم برزخ میں، ہمارا یہاں سے انقطاع ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء کو طاقت ہے۔ جب اسرافیل کے پاس طاقت ہے، جبرائیل کے پاس طاقت ہے، میکائیل کے پاس طاقت ہے، جب ملائکۃ اللہ زمین پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ ہمارے حوال سے، جب یہ 2 ملک میرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے میرے گناہوں پہ شاہد ہیں کہ رسول کی طاقت ملائکوں جتنی بھی نہیں ہے، کہ نبی کی روح کا احاطہ اتنا بھی نہیں ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ان کے بدن زمینوں میں مدفون ہے، لیکن ان کی ارواح کو طاقت موجود ہے، اور ان کی طاقت کس نے دی ہے؟ پروردگار عالم نے دی ہے۔ وہ خدا ہے جو قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے طاقت دے، جسے چاہے نہ دے، اور یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ تو رحمت للعالمین۔ فضول کی بحثیں، اور خود جب یہ ساری دلیلیں دیتے ہیں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، یہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ بات قرآن سے ہے، آپ بھی جواب کہاں سے دو؟ قرآن سے دو۔ اگر آپ حدیث لاتے ہو پھر ہم معصومین کی روایتیں لاتے ہیں، فرق ہی آپ ان کو مانتے ہو، ہم اولاد علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جتنی حدیثیں ہیں سلسلہ ذہب اور سونے کا سلسلہ ہے۔ ہمارے امام بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے بابا علی سے، مولا علی نے کہا میں نے رسول سے، رسول نے کہا میں نے جبرائیل سے۔ ہمیں جن پر یقین ہے ہم ان سے روایتیں لیتے ہیں، تو جن پہ یقین کرتا ہے تو ان سے روایتیں لے، بحثی ختم ہے۔ لیکن یہ نہ بول رسول سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ مدد سب کو اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے بھی اپنے وسیلے رکھے ہوئے ہیں۔ وسیلے کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کی ذریعے سے قیامت میں ہماری شفاعت ہونی ہے۔ نبی شفیع امت ہیں، امت کے شفیع ہیں، اور قرآن کی آیت بھی ہے، کئی لوگوں اگر تم نے گناہ کیا ہے تو کہاں آؤ؟ میرے نبی کی قبر پر آؤ۔ کیوں نبی کی قبر پہ بلا رہا ہے؟ کیوں نہیں بولتا مجھ سے مانگو؟ کیونکہ یہ شفیع محشر بھی ہے، شفیع امت بھی ہے۔ اگر ان کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ہم نہیں کہتے اپنے جسموں سے آتے ہیں، ان کے ارواح میں اتنی طاقت ہے۔ جس طرح کبھی کبھی تو اپنے باپ کا خواب اپنے خواب میں دیکھ لیتا ہے، وہ بھی تو آ سکتا ہے نا۔ تو جب تیرا باپ تیرے خواب میں آ سکتا ہے تو کیا مصطفیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں جا سکتا؟ سمپل سی بات ہے۔ لیکن اگر مسلمان قرآن پڑھے، تھوڑا غور و فکر کرے، تو اللہ نے سارے جوابات قرآن میں دیے ہیں۔ خدا را ہر کسی کو مشرک نہ بناؤ، ہر کسی کو کافر نہ بناؤ۔ کافروں کو تو مسلمان نہیں بنا رہے، لیکن مسلمان کا دھندا بن چکا ہے کہ مسلمان کو کافر بنائے۔ پہلے سے ہم بڑے زیادہ ہیں کہ اب بھی ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، مارتے رہے، یہی شیطان کی پالیسی ہے۔ اور ایک تذکر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، دوسروں کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام پوری دنیا پر حکومت کریں گے، مطلب زمین کے وارث ہم بنیں گے، ہمارے امام زمین کے، یرثھا عبادی الصالحین۔ یہ تمام اہل سنت کتابوں میں حضرت مہدی آئیں گے، حکومت اسلامی نافذ کریں گے۔ اب ایک شیعہ جوان کا ہدف بھی
صرف ٹنڈو الایار نہ ہو. وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ مجلس گاؤں کے لیے پڑھو. اب جو بھی بات کرو آپ اپنے ذہن میں کائنات کو رکھو. جو بھی پلان بناؤ انٹرنیشنل پلان بناؤ. ہماری مجلسوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے مجلسوں کو صرف مولا علی اور خلفاء کے بیچ میں جنگ کرانے والی مجلسیں پڑھتے ہیں. یہ محدود تصور ہے. مولا علی کی زندگی پوری اس چیز میں نہیں گزری. علی کا پیغام کائنات کے لیے تھا. 1600 کتابیں لکھی گئیں صرف اختلافات خلفاء اور امیر المومنین کے بارے میں. 1600 کتابیں. آج ایک انگریز بولے کہ آپ مجھے کتاب دو اپنے امام کی، جب بولتے ہو کہ آپ کے امام کائنات کے امام ہیں، کائنات کے لیے پیغام لے کر آئے، تو علی کی کوئی ایک کتاب تو دو نا جس میں علی نے کائنات والوں سے باتیں کی. مولا کا مخاطب صرف آپ نہیں ہو. علی جب بات کرتے ہیں کیونکہ وہ امام ہے کائنات کے نا، نبی بھی کائنات کے لیے آیا نا، تو بات بھی ویسی ہونی چاہیے. تو آپ کے اہداف بھی کائنات والے ہونے چاہیے. کوئی بچہ اگر پڑھائی کرے تو یہ نہ سوچے مجھے ٹنڈو الایار میں ٹاپ کرنا ہے، مجھے پوری دنیا میں ٹاپ کرنا ہے. جب دنیا کی سوچ رکھو گے تیرے پلان، تیری عزاداری، ہر شے وہ ہو کہ میں کائنات کو اپنی طرف متاثر کروں. یہ نہیں کہ گاؤں والے کیا بول رہے ہیں یہ ان کو چھوڑ دو. آپ کا پیغام کائنات کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے حکومت جہانی امام زمانہ میں امام زمانہ کی مدد کرنی ہے. من انصاری اللہ، کون ہے جو امام زمانہ کی مدد کرے؟ اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی مجلسوں سے، اپنے نوحوں سے، اپنی شاعری سے. ہمارا کوئی نوحہ پڑھا جائے نا تو انگریز بھی وہ نوحہ پڑھے نا اس نوحے سے متاثر ہو. اس نوحے میں اس کے لیے بھی پیغام ہو. کربلا کو قصہ نہ بناؤ. ہم نے ایسی کربلا بنائی کہ ایک مجبور مظلوم امام تھا کربلا. مولا حسین ایک جہانی پیغام لے کر گئے کربلا میں. کیا ضرورت پڑی مولا حسین کو وہب کو لے جانے کی؟ مسیحی تھا. زہیر کو لے جانے کی، زہیر عثمانی سنی تھا، امام حسین لے گئے. ایک کالے رنگ والا، سفید رنگ والے، بوڑھے، جوان امام کیوں کربلا میں لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ حسین وہیں پہ بتا رہے ہیں کہ کربلا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. کربلا ایک جہانی پیغام رکھتی ہے. صرف یہ نہیں بولو امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. یہ کوئی کمال تھوڑی ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اس طرح تو لوگ بولیں گے گاندھی نے بھی انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. کائنات میں کئی ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے ظلم کیے. بات ظلم کی نہیں تھی. امام حکومت جہانی کائنات میں بنانا چاہتے تھے. دنیا کو بتانے کے لیے کہ حکومت کی صلاحیت صرف آل رسول کو خدا نے دی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تم صالح ترین بندے کو بھی حکومت دو گے اس طرح نہیں چلائے گا جس طرح خدا چلوانا چاہتا ہے. دنیا کا نظام جس کے ہاتھوں سے چلنا ہے وہ اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے چلنا ہے. وہ ولی یا علی ہے یا علی کا بیٹا حضرت مہدی ہے کہ میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، 12 امام ہوں گے. مختلف عبارت اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں. یہ 12 کے ذریعے، کیونکہ نظام الہی یا داؤد چلائے گا یا موسیٰ چلائے گا یا محمد چلائیں گے، انبیاء چلائیں گے. اور انبیاء کے بعد اللہ کے نومنیز جو ہیں جن کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جس کو سورہ بقرہ میں خلیفۃ اللہ بولا گیا، وہ چلائیں گے. تو اس فکر کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اور جو حکومت امام زمانہ بنے گی اس میں سب کو ہم نے جانا ہے. تو ہمارا پیغام، ہمارا سخن، ہماری باتیں بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں ہدایت کے لیے سب کے لیے نشانیاں ہوں، صرف ایک محدود سرکل میں نہ رہیں. کیونکہ ہم حکومت مہدی کے قائل ہیں اور دعا کریں کہ کم از کم تھوڑی سی امام زمانہ کی مدد اس ہدف میں کریں. تو فرماتے ہیں اصحاب بدر سے اصحاب مہدی کا درجہ بلند ہوگا، کیونکہ وہ خوشی رسول خدا کو ہوگی نا. یعنی جب سے آدم آئے اب تک، اب سے ظہور امام زمانہ تک، خلقت دنیا کے مقصد کو امام زمانہ آ کر پورا کریں گے. تمام انبیاء، تمام اماموں کی محنت کا جو صلہ ملے گا وہ حکومت امام زمانہ سے ملے گا. انشاءاللہ پوری کائنات میں اسلام کا پرچم لہرائے اور ہم صف اول میں امام زمانہ کے ناصر رہیں، مددگار رہیں. تو کربلا کے تھوڑے تصور کو بڑا کیا کرو. کربلا صرف رونے کے لیے نہیں، اس رونے میں بھی ایک سبق ہے. کربلا صرف ظلم کی داستان نہیں، کربلا ایثار کا مقام ہے، کربلا تسلیم کا مقام ہے، کربلا ثبات قدم، قربانی کا درس دیتی ہے.
کس کے لیے قربانی؟ بقائے دین کی قربانی، کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ ان کا وجود ہی دین ہے، اور دین جہاں پہ پناہ لیتا ہے وہ حسین کی چادر میں پناہ لیتا ہے۔ دین کو کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، یہ دین کسی کے ہاتھ میں بھی دو نہیں چلا سکتے، صالح ہوں نیک ہوں نہیں چلا سکتے۔ دین اہل بیت کے ہاتھوں میں ہو تو صحیح سمت میں جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جو انعمت علیہم کا مصداق ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، متاع خلد و خیرات ہے یہ مجلس حسین۔ فرمایا آنسو کو آنسو نہ سمجھو، اگر تجھے اس کی قیمت کا پتہ چلے نا تو دنیا کو لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور میں ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، لیکن وہ آنکھ بھی تو ہو نا جس سے ایسا آنسو بہے۔ مربوط کرو خود کو اپنے امام زمانہ سے، دلوں کو مربوط کرو، مولا کے غم کو محسوس کرو، دن رات اس فکر میں رہو کہ میں کس طرح اپنے مولا کی مدد کر سکتا ہوں۔ کہ جب تو غم حسین میں گریہ کرتا ہے نا تو تو شبیہ امام زمانہ بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ گریہ اس وقت کون کر رہا ہے؟ امام حسین۔ حجت خدا این طالب دم المقتول بکربلا۔ جمعے کا دن تھا نا، ہر صبح جمعہ دعائے ندوہ پڑھا کرو۔ دعائیں جتنی بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ۔ این الطالب، کہاں ہے وہ جو حسین کے خون کا بدلہ لے گا؟ این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین۔ کہاں گئے حسن، کہاں ہے حسین؟ کہاں ہے حسین کے بیٹے؟ صالح بعد صالح، ایک صالح کے بعد دوسرا۔ سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت اور دعا کریں خدا ایسا بنائے جیسا حجت خدا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن، آواز تھوڑی بڑھا دیں، وعلی اولاد حسین کی صدا گونجنی چاہیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی۔ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب
زینب نے حسین کے سینے پہ شمر کو سوار دیکھا تھا، رو رو کے فریادیں کر رہی تھی، میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ وہ اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، بڑی مظلومہ بی بی ہیں بی بی زینب۔ خدا آپ کو سیدہ کی قبر کی زیارت نصیب کرا۔ فرماتے اگر زینب کربلا میں نہ ہوتی حسین کو سہارا کون دیتا؟ جب اکبر کا لاش آیا زینب نے استقبال کیا، جب قاسم کا لاش آیا، حسین جب کوئی لاشا خیمے میں لاتے تھے سب سے پہلے بی بی زینب کو آواز دیتے تھے، کہا اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلا لا۔ بی بی زینب نے کہا جی میرے حسین۔ فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کا لاشا کہا؟ کہا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہے ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ علی اصغر کا ننھا سا لاشا لایا، بی بی زینب کو بلایا، دونوں بھائی بہن نے مل کے اصغر کو دفن کیا۔ فضا کہتی ہے ہر شہید پہ رونے والے، ہر شہید پہ نوحہ پڑھنے والے، کبھی رباب کو دلاسا دیتے، کبھی ام لیلا کو دلاسا دیتے، کبھی بی بی پروا کو دلاسا دیتے، لیکن قیامت کی گھڑی آئی زینب پہ۔ فرمایا ایک مرتبہ حسین دو ننے سے لاش خیمے میں لائے، ہر بی بی انتظار میں ہے ابھی بی بی زینب آئے گی، اپنے بچوں پہ روئے گی، لیکن فضا کہتی ہے ہمیں کہیں زینب نظر نہیں آئے۔ اکبر پہ رونے والے، قاسم پہ رونے والے، جب اپنے بچوں کے ننھے سے لاش آئے، کہا جیسے میں خیمے میں گئی میں نے کیا دیکھا، بی بی کا سر سجدے میں تھا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ میں نے کبھی بھی بچوں پہ آ کے روئیے کہ اماں فضا میں لاشوں پہ نہیں آؤں گے۔ 11 محرم کو قافلہ کوفے چلا، کوفے سے شام کا پورے سفر میں زینب کبھی اکبر کو دیکھ کے روتی تھے، کبھی حسین کو دیکھ کے روتی تھے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے تھے، کہتی تھی عباس تجھے زینب کی چادر پہ بڑا ناز تھا، عباس آنکھیں کھولو میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، عباس زینب ادھر گئے۔ لیکن پورے سفر میں ایک مرتبہ بھی بچوں کی کٹے ہوئے سروں کو نہ دیکھا، اللہ کسی ماں کو اس کے بیٹے کا لاشا نہ دکھائے۔ زندان شام رہائی کا وقت ہوا، کٹے ہوئے سر زندان میں آئے، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے گود میں لیا،
قاسم کا سر قاسم کی ماں نے لیا، حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا۔ بی بی فضا کہتی ایک مرتبہ دو ننھی گردن آئے، سب انتظار میں تھے زینب بچوں کو دیں گے، لیکن زینب اکبر پہ روئے، زینب قاسم پہ روئے، زینب حسین پہ روئے۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی؟ فضانے کا مجھے دو یہ میرے بچے۔ ننھی گردنیں بی بی زینب کی خدمت میں لے گئے، کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بچوں کو ایک مرتبہ دیکھا بھی نہیں۔ کہا اماں فضا میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، اماں فضا زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ شام میں بھی بچوں کے سروں کو گودی میں نہیں لیا۔ قافلہ کربلا پہنچا، بیویاں کہتی ہیں ہر شہید پہ زینب نے نوحہ پڑھا، نہر فرات پہ عباس پہ ماتم کیا، حسین مولا پہ حسین کا ماتم کیا، پر ایک مرتبہ بھی زینب بچوں پہ نہیں روئی۔ قافلہ مدینے چلا، بی بی نے کہا سجاد میں سب سے پہلے نانا کے روزے میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا بیویوں باہر نکل جاؤ، اکیلے میں نانا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے نانا کی قبر کو دیکھا، کہا نانا میں زینب، نانا بڑی دور سے آئی ہو، نانا پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے چادر اتاری، ہاتھ سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا، نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، نانا ظالم نے مجھے دادیاں نے مارے۔ نانا نانا بڑا اجر ادا کیا تیری امت نے، میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا۔ اب نانا کے روزے سے اٹھی، زینب سیدھا جنت البقیع گئے، سیدہ کی قبر پہ بیٹھے۔ روایت کے جملے بی بی نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھے، بس ایک کام کیا کہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے خون بھرا گردہ نکالا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، زینب گردہ ڈال روکے گا ماں، تو نے گردہ برداشت نہ کیا، او میں نے 70 قدموں سے حسین کا گلا کٹتا ہوا دیکھا۔ اماں زینب سے پوچھو زینب پہ کیا گزرے؟ کسی نے کہا بی بی جلدی کریں عبداللہ بلا رہے۔ اب ذرا چند منٹ سوچ کے رونا۔ زینب گھر کی طرف روانہ ہوئی، اللہ جانے کیا سوچ کے جا رہی ہوں گی۔ عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اول محمد، جیسے گھر کا دروازہ کھولا جناب عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، جیسے بی بی زینب پہ نگاہ پڑے، کہا خاتون رک جا، میری بیوی گھر میں موجود نہیں ہے۔ روکے گا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی۔
میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا۔ یہاں پر بھی زینب بچوں پہ نہیں روئی، سب صاحب اولاد ہو، مجھے بتاؤ بی بی زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ اب ایک مرتبہ گھر کے صحن کو دیکھا، زینب کو یاد آیا کبھی بچے صحن میں کھیلا کرتے تھے، سیدھا زینب بچوں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ زینب جو کربلا میں بچوں پہ نہیں روئے، شام میں نہیں روئے، نانا کے روزے پہ نہیں روئے، اماں کی قبر پہ نہیں روئے، لیکن زینب کتنا صبر کرتے۔ آخر زینب کے سینے میں بھی ایک ماں کا دل تھا، جیسے بچوں کا کمرہ کھولا، دو ننے سے مسلح دیکھے، مسلحوں کو سینے سے لگایا، او میرے بچوں